السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافر اس آدمی کو کہیں گے جس کو بات پہنچ جائے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور دل مان لے کہ یہ بات صحیح ہے، پھر شرارت کر کے اس چیز کو قبول نہ کرے، ایسے آدمی کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور اس کو جہنم کی اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو سچی بات بتائی نہیں گئی تھی، اس کو معلوم ہی نہیں تھی، یا اس کو بتائی گئی مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا، تسلی نہیں ہوئی اس کو، اس لیے اس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے اور دل اندر سے گواہی دے کہ یہ بات سچ ہے، اور آدمی شرارت کر کے اس کو قبول نہ کرے، تب وہ کافر کہلائے گا۔ عام طور سے ایک مزاج لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کافر تو بس اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ کون کافر ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا تھا، کس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، کس تک بات پہنچی، کس تک بات نہیں پہنچی، یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو ہم جو ہیں کسی کو کافر کہنے کی ہم کو یعنی وہ بے تکلف کسی کو بھی ہم کافر کہہ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جن کو کافر کہہ دیا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کافر کہہ دیا، ان کو تو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، باقی کسی بھی غیر مسلم کو ہم کافر کہہ دیں اس کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ہندو کافر ہے اور ہر ہندو جہنم میں جلے گا، ایسا قرآن سے تو نہیں ثابت ہوتا۔ قرآن مجید میں تو ایسا ہے کہ جس کو صحیح بات بتائی جائے اور اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کا دل اندر سے کہے کہ یہ بالکل سچ ہے، پھر بھی وہ شرارت کر کے انکار کر دے، تب جا کے وہ کافر کہلائے گا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اس نے توبہ کر لی اور حق بات کو قبول کر لیا مرنے سے پہلے تو بھی وہ کافر نہیں کہلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے دنیا میں رہنے کی توفیق دے کہ مرنے کے بعد ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں ہمیشہ عیش کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیں۔ اس طرح کی ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔